نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ پتھر، کالحجارۃ یہ جیسا کہ پتھر، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، مطلب اس سے پانی بہہ پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تھا تو اس سے پانی کے چشمے ابل پڑے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے تو خود کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کبھی نا ادھر ہونا پہاڑی علاقوں میں، تو جب کسی پہاڑ کے قریب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے سائڈ سے نا کوئی پتھر پہاڑ سے نیچے گر کر رکتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ اوپر سے کسی نے پھینکا ہوا نہیں ہوتا، وہ خود ہی نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کبھی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پتھر نیچے گر پڑتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب دیکھو کہ بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے، جیسا کہ وہ بتایا کہ کس طرح ایک چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے تھے، اور بسا اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا مگر پتھر پھٹ جاتا ہے تو تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی جاتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نہیں پسیجتے، ذرا بھی نرم نہیں ہوتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو یہ حقیقت ہے، یقینی ہے، لڑک جاتے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہے، کیونکہ آج تو سائنس بھی آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے، اَفَتَطْمَعُونَ کیا تم اب بھی یہ چاہتے ہو، کیا اب بھی تم یہ لالچ رکھتے ہو، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لائیں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، مطلب وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے پوچھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ اس میں تحریف کر جاتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عقل فہم سمجھنے کے بعد، جانتے ہوئے اس کے باوجود اس کے بعد وہ تحریف کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب کہا جاتا ہے اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کو ملتے چلے جاتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ٹھیک ہے کہ یہ کیا تم ان مسلمانوں کی وہ باتیں بتاتے ہو، مسلمانوں کو کیا تم وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، لحاجوکم مطلب تمہارے خلاف
دلیل کے طور پر پیش کریں عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اب دیکھیے کہ اب تورات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی کی جو پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ بعض منافق یہودی جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ٹھیک ہے، بعض منافق یہودی، سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پیشن گوئیاں مسلمانوں کو سنا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ظاہر کہ یہ پیشن گوئیاں جو تھیں نا، یہ مسلمانوں کو سنا دیتے تھے کہ تورات میں یہ پیشن گوئیاں، اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے کہ مسلمان ان پیشن گوئیوں کو جان لیں گے تو قیامت میں ہمارے خلاف ان باتوں کو استعمال کریں گے اور ہمارے پاس ان کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں سے یہ پیشن گوئیاں چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے وہ فرمایا کہ یہ ہمارے خلاف وہ استعمال کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کیا یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ما یسرون، ان تمام باتوں کو جو چھپی ہوئی ہیں، وما یعلنون، اور جو اعلانیہ ہیں، مطلب جو وہ چھپاتے ہیں، وہ جو ظاہر کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب تورات کا علم تو رکھتے نہیں، ٹھیک ہے، امیون مطلب ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، اس کتاب تورات کتاب کے علم تو نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، کچھ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں، مطلب وَإِنْهُمْ، نہیں وہ کچھ کرتے، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان کرنا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پس تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑی سی کوئی آمدنی کما لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، وویل، اور ہلاکت ہے ان لوگوں پر مما یکسبون، کہ جو ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی سے جو وہ کماتے ہیں اس پر بھی ہلاکت ہے، مطلب لکھی ہوئی اس پر بھی اور جو کماتے ہیں سب اس پر ہلاکت ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور یہودیوں نے کہا کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، تو آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ، کہ اللہ اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، مطلب اللہ کے ذمے وہ بات الزام اللہ پر لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود کو نہیں پتہ۔ اب دیکھیں کہ یہاں قرآن کریم نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے ان یہودی علماء کا ذکر فرمایا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تھا تو نہیں، مگر انہیں ان علماء نے ان جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور بھر صورت جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا ذکر کیا، اور ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا، تو چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تحریفات تھیں، اور اس لیے اس آیت میں ان کی تباہی کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور دیکھیں اللہ نے یہاں پر لفظ وائل کا لفظ استعمال کیا ہے،
فویل اللہم فویل للذین، اور اس طریقے سے یہ الفاظ استعمال کیے، اور ویل اللہم، مطلب 3 بار تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا۔ اس سے صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اعلان کرنا ہوتا ہے، واضح طور پر بتا دینا ہوتا ہے کہ ان کی سزا اس طرح ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں، مزید لمبی چوڑی ڈیٹیل سے باتیں نہیں کرتے تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔